الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سائر الانبیاء والمرسلین والملائکۃ المقربین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اس وقت مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کے جس خطے میں ہم رہتے ہیں وہاں ہم اپنی اولاد کو کس طرح دیندار بنا سکیں، اولاد کی ایک مسلمان ماں باپ ہونے کے اعتبار سے کس طرح تربیت کر سکے اور ہماری اولاد ہمارے لیے دنیا میں کس طرح آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکے، اس کے لیے قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں کیا ہدایات ہیں، میں چاہتا ہوں کہ انہی ہدایات کو آپ کے سامنے پیش کروں۔ حق تعالی شانہ ہم سب کو نافع اور مفید بات کہنے کی اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جس عالم میں ہم بستے ہیں حق تعالی شانہ نے ہم پر بے شمار نعمتیں رحمتیں برسائی ہے۔ پیدا ہونے سے پہلے بھی نعمتوں کی بارش ہوئی، پیدا ہوئے تب بھی نعمت اور رحمتیں ہیں، اور نہ جانے کب تک یہ سلسلہ حق تعالی کی طرف سے جاری اور ساری رہے گا۔ جب ہم مسلمان اپنے وطن سے اور اپنے ملک سے دوسرے ممالک کا سفر کرتے ہیں اور سفر کرنے کے بعد اس ملک کو ہم اپنا وطن بناتے ہیں تو الحمدللہ دینداری کی بنیاد پر سب سے پہلی ہمیں یہ فکر ہوتی ہے کہ ہمارے بچوں کی مکتب کی تعلیم کا کیا ہوگا، ہمارے 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے کیا انتظام ہوگا۔ اس لیے ماشاءاللہ جن ملکوں سے آپ حضرات آئے ہیں بیشتر ان صوبوں سے تعلق رکھتے ہیں جو دنیا میں جہاں کہیں بھی گئے ہیں اس فکر کو ساتھ میں لے کر گئے ہیں۔ بہت سارے ہمارے بھائی ایسے ہیں کہ دوسرے ملکوں میں جانے کے بعد اپنے گھر بار کی فکر تو بعد میں کی، لیکن اللہ کے گھر مسجد کی فکر پہلے کی، اپنی معاشی فکر کو بعد میں سوچا، کمائی کے اعتبار سے راستے بعد میں اختیار کیے، لیکن اس بات کا خیال رکھا کہ ہمیں مسجد کے قریب یا عبادت گاہ مصلی کے قریب کوئی جگہ ملے تاکہ ہمارے بچوں کے لیے دینی تعلیم کا کوئی انتظام ہو۔ اس گئے گزرے دور میں ان جذبات کا ہمارے دل میں پیدا ہو جانا یہ بھی اللہ کی طرف سے نعمت ہے اور فضل ہے۔ مجھے اس وقت یہ عرض کرنا ہے کہ جن ملکوں میں ہم نے اپنے وطن کو چھوڑ کر رہائش اختیار کی ہے ان ملکوں میں خود ہمارے اندر پہلے اور ہماری آنے والی نسلوں کے اندر بعد میں دین کس طرح باقی رہے، دین کس طرح زندہ رہے، اس کے لیے سب سے بڑی ضرورت ہے دینی تربیت کی۔ ایک ماں باپ اپنی اولاد کی تربیت کس طرح کرے۔ انسان دنیا میں پیدا ہوتا ہے، مسلمان کے گھرانے میں پیدا ہوتا ہے تو اس کے داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی جاتی ہے، کسی اللہ والے سے تحنیک کرا دی جاتی ہے، دعا کرا دی جاتی ہے کہ بھائی ہمارے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے، دعا فرما دے اللہ نیک صالح بنائے۔
خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں یہ بات ملتی ہے کہ حضرات صحابیات کے یہاں بچے بچیاں پیدا ہوتی تھی، ان کے گھر کے افراد آپ کی خدمت میں لاتے تھے، آپ تحنیک فرماتے تھے، نام رکھنے کی ضرورت ہوتی نام رکھتے تھے، اگر کوئی غلط نام رکھ دیا ہے تو اس کو بدل کر نام کو اچھا رکھتے تھے، اور اس کے لیے اس کی عمر میں اس کے علم میں برکت کی دعا فرماتے ہیں۔ تربیت کا سب سے پہلا گڑ یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان تربیت کا باب گھر سے شروع کرے۔ علم اور تعلیم تو مکتب اور مدرسے میں، لیکن دینی تربیت، دینی مزاج، دینی عادت یہ ہمارے گھر کا کام ہے، ہمارے ماں باپ کا کام ہے، ماں باپ ہونے کے ناطے ہمارا کام ہے۔ اور دیکھو یہ ہمارے معاشرے میں جاری ہے، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ اذان اور اقامت دائیں اور بائیں کان میں یہ فرض اور واجب نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے فضل سے اس پر عمل امت میں جاری ہے۔ بہت اچھی بات ہے، ابتدا ہو گئی۔ اب اس کے بعد یہ بچہ 1 دن کا، 2 دن کا، 8 دن کا، 7 دن کا، 7واں دن آیا، ہمارا ارادہ ہے کہ اس کا عقیقہ بھی کیا جائے اور اس کا نام بھی رکھا جائے۔ نام کے سلسلے میں اللہ جزائے خیر دے ہمارے بزرگوں کو کہ ہمارے گھروں میں صحابہ اور صحابیات حضرات انبیاء علیہم السلام کے نام زندہ ہے۔ اسی لیے عام طور پر ہمارے گھروں میں کیسے نام ملتے ہیں؟ اسماعیل ہے، ابراہیم ہے، یونس ہے، اسحاق ہے، یعقوب ہے، آدم ہے، محمد ہے، احمد ہے، یہ نام ملتے ہیں۔ ہماری بیٹیوں کے نام بھی عائشہ ہے، فاطمہ ہے، آمنہ ہے، زہرا ہے، زینب ہے، رقیہ ہے، یہ نام ملتے ہیں۔ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ لیکن حالات میں تبدیلی آتی ہے، ماحول میں بگاڑ آتا ہے، اور بگاڑ کے جہاں بہت سارے اسباب ہیں وہاں ایک سبب یہ بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے دوری۔ انسان اپنے آقا کے دور سے جتنا دور ہوتا چلا جائے گا کمی آتی رہے گی۔ دیکھو کمی کا آنا یہ تو طے شدہ ہے، لیکن کمی کا لانا یہ برا ہے۔ ہم یہ نہ سمجھے کہ کمی آتی رہے تو لاتی رہے، لانا اور ہے اور آنا اور ہے، کمی آئے گی۔ ہماری فکر یہ ہے کہ کمی کم ہو، کمی آئے، کمی لائی نہیں جائے، اگر آئے تو ٹھیک ہے لیکن لائی نہیں جائے۔ اس لیے مزاج اور طبیعت اب بھی یہ بنانے کی ضرورت ہے کہ جب ہمارے گھر میں بچے اور بچیاں پیدا ہو تو ان کے نام صلحاء سے رکھوائے جائے، علماء سے رکھوائے جائے، نیک صالح بندوں سے رکھے جائے۔ یہ بھی ایک فیشن ہے، ابھی کم ہے لیکن فیشن ہے کہ جذبہ یہ ہوتا ہے کہ نیا نام رکھے، جو نام کسی نے نہ رکھا ہو ایسا رکھے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا مذہب قدیم ہے، پرانا ہے، ہمارے نبی پرانے ہیں، ہماری تعلیمات پرانی ہیں، نام کیسے نئے ہوں گے؟ جب نام بھی پرانے ہیں تو بہت اچھی چیز ہے کہ جو پرانے نام انبیاء کے ہیں ان پر رکھے جائے۔ حدیث میں خود فرمایا گیا سمو باسماء الانبیاء، اے لوگو جب تم نام رکھو تو حضرات انبیاء علیہم السلام کے نام پر اپنی اولاد کے نام رکھو۔ حدیث میں احب الاسماء الی اللہ تعالی عبداللہ و عبد الرحمن، ناموں میں بہت زیادہ پسندیدہ نام حق تعالی شانہ کو اللہ اور عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ یہ تعلیم دی گئی کہ بھئی نام ہم پرانے رکھے، صحابہ کے نام پر، انبیاء کے نام پر رکھے۔ ایک مصیبت یہ ہے کہ ہم نیا نام رکھتے ہیں۔ اب نیا نام ہمیں ملتا کہاں ہے؟ یا تو ایکٹروں کے نام ہوتے ہیں، یا کرکٹروں کے نام ہوتے ہیں، یا فاسق و فاجروں کے نام ہوتے ہیں۔ بعض مرتبہ تو ایسا ہے کہ اصل ہمارے دینی نام کا تعلق عربی زبان سے ہے، ہمیں عربی زبان میں مطلب معلوم نہیں اور ہم نام جو چاہے وہ رکھ دیتے ہیں۔ میننگ کیا ہے تو کہ معلوم نہیں، ایک لفظ زبان سے نکلا یہ۔ بعض مرتبہ تو ہماری نادانی یہ ہوتی ہے، نام لگتے ہیں قرآن کے لفظ سے، بھئی یہ نام کیوں رکھا تو کہ قرآن میں ہے۔
کسی لفظ کا خالق قرآن کریم میں ہونا نام رکھنے کے لیے کافی نہیں۔ قرآن میں انبیاء علیہم السلام کے نام ہے، اسی طرح اور بھی نام ہیں، فرعون کا بھی نام ہے، قارون کا بھی نام ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہوئی کہ نام کو نام کے میننگ اور مطلب جاننے والوں کے ذریعے سے رکھے۔ کیوں؟ نام کا اثر پڑتا ہے، ہر نام کا اثر ہے۔ لکل اسم نصیب، ہر نام کا ایک حصہ ہے۔ آپ نے ایک اچھا نام اچھی نیت سے رکھا تو اس کا اثر آپ کی اولاد پر آئے گا۔ آپ نے اپنی بیٹی کا نام رکھا فاطمہ، اور مطلب آپ کا مطلب کیا ہے کہ آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا بہت زیادہ شرم و حیا والی تھی، میں اس لیے نام رکھتا ہوں کہ میرے آقا کی بیٹی کا نام ہے اور بہت شرم و حیا والی ہے۔ تجربہ یہ ہے کہ جب ان نیتوں سے اچھے نام رکھے جائیں گے تو انشاءاللہ ہماری اولاد میں ان کی پاک دامنی کا، ان کی حیا کا، ان کی شرم کا اثر آئے گا۔ اور اگر ہم نے نام ایکٹروں کے نام پر رکھ لیے، فساق و فجار کے نام پر رکھ دیے تو یقیناً میرے بھائیوں اس کا اثر ہماری اولاد پر آئے گا۔ کسی زمانے میں ایک شیعہ بھائی تھے، وہ بیچارے حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دشمنی رکھتے ہیں۔ تو انہوں نے 2 گدھے پالے اور ایک گدھے کا نام رکھا ابو بکر اور ایک گدھے کا نام رکھا عمر۔ بہت بری چیز ہے۔ حضرات صحابہ تو وہ ہیں کہ جن کے واسطے سے ہمیں دین ملا، جن کے واسطے سے قرآن ملا، جن کے واسطے سے حدیث ملی، جن کے واسطے سے ایمان ملا، وہ تو واسطہ ہے بیچ میں۔ ان سے محبت یہ ایمان کا تقاضا ہے، ایمان کا جز ہے کہ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے محبت رکھے، ادب احترام رکھے ان کا دل میں۔ لیکن وہ ایک بات ہے کہ وہ عداوت رکھتے ہیں اور نام رکھا۔ تھوڑے دن کے بعد یہ بات معلوم ہوئی کہ اس نام رکھنے والے کو ایک گدھے نے زور سے لات ماری۔ کسی آدمی نے آ کر کسی مولوی صاحب سے کہا کہ اس نے حضرات شیخین کی توہین میں ایک گدھے کا نام ابو بکر رکھا، ایک کا عمر رکھا، اور ان میں سے کسی ایک گدھے نے اس کو لات ماری۔ ان عالم دین نے کہا کہ تحقیق کرو، یقیناً جس گدھے کا نام عمر رکھا ہے اس نے لات ماری ہوگی۔ اور تحقیق کی تو واقعی میں یہی بات نکلی کہ اس نے تو توہین میں نام رکھا تھا، لیکن نام اپنا اثر ڈالتا ہے۔ اثر یہ ہوا کہ جس گدھے کا نام رکھا تھا اس نے لات ماری۔ مجھے کہنا یہ ہے کہ اگر ان ناموں کو جانوروں کے نام کے ساتھ منسوب کیا جائے، جانوروں کا نام ان کے نام پر رکھا جائے تو ان کی صفات جانوروں میں منتقل ہوتی ہے۔ آج اگر ہم بے تکلف تھوڑی سی غفلت اور چوک کے ساتھ ہماری اولادوں کے نام بے حیا عورتوں کے نام رکھے، بے حیا مردوں کے نام رکھے، فاحش اور فاجر مردوں کے نام رکھے، کیا ان کا اثر ہماری اولاد پر نہیں پڑے گا؟ ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں، لیکن جب یہ شرم و حیا ظاہر ہوتی ہے آدمی سر پر ہاتھ رکھ کر روتا ہے، اور رونا کوئی فائدہ نہیں کرتا۔ اس لیے تربیت کے باب میں یہ ہے کہ آدمی نام اچھا رکھے، اچھوں کے ذریعے سے رکھے۔ کسی زمانے میں ہمارے یہاں یہ ماحول تھا کہ نام رکھنے کا حق پھوپھی کے ہو، پھوپھی کے علاوہ کوئی نام نہیں رکھ سکتا۔ بھائی کے وہاں بچہ پیدا ہوا تو بھائی کی جو بہن ہے پھوپھی وہ نام رکھے گی۔ اچھا، پھوپھی کے تقوی کا بھی عالم ہے کہ رابعہ بصریہ ہے وقت کی، رات دن سیریل اس کے سامنے، فحاشی اس کے سامنے، کرکٹ اس کے سامنے، اور نہ جانے کتنی برائیاں اس کے سامنے۔ اب پھوپھی سے کہا بھائی کا نام تو وہ ایکٹر کے نام پر رکھے گی، وہ فیکٹر کے نام پر رکھے گی، نہ ٹریکٹر کے نام پر رکھے گی۔ تو یہ غلطی ہوتی ہے ہم کی کہ جن سے نام رکھوانا ہے ان سے نام چھوڑ کر غیروں سے رکھوایا جائے۔ تربیت کے باب میں بنیاد یہ ہے۔ اس کے بعد بڑا ہو رہا ہے۔ اب یہ جو بڑا ہو رہا ہے لیکن اس کی عمر، اس کی سمجھ، اس کی عقل اتنی معمولی، اتنی کمزور ہے کہ ابھی ہم اس کو کوئی چیز سکھلا نہیں سکتے۔ وہ سیکھتا تو ہے لیکن ہم کوئی چیز تعلیم دے نہیں سکتے۔ ابھی یہ کرو وہ کرو، ابھی وہ سمجھنے کے قابل نہیں۔
ہاں لیکن اس چھوٹے سے بچے میں اتنی سوجھ بوجھ ہے کہ وہ اپنے بڑوں کو جو کچھ کرتا دیکھتا ہے وہ شکل اپنے ذہن میں رکھتا ہے۔ قربان جائیے حضرات علماء کرام کی قربانیوں پر آداب لکھے کہ وہ چند دنوں کا، وہ چند مہینوں کا بچہ جو آپ کے ساتھ سویا ہوا ہے، آپ جب اپنے گھر والوں کے ساتھ ملے اور اپنے گھر والوں کے حقوق ادا کرے تو وہ حق زوجیت ان بچوں کے سامنے ادا نہ کرے۔ ہمیں تو سمجھ میں بھی نہیں آتا یہ کیا بات ہے، یہ بچہ مہینے کا ہے، 2 مہینے کا ہے، 3 مہینے ہے، کوئی شعور نہیں۔ علماء نے ادب لکھا ہے کہ آدمی اپنی عورت کے ساتھ جتنے بھی کام محبت کے اور حقوق کی ادائیگی کے کرتا ہے وہ ان چھوٹے بچوں کے سامنے نہ کرے۔ جائز ہے، حلال ہے، لیکن منع فرمایا۔ کیوں؟ تعلیم تو دے نہیں سکتے، سکھلا تو نہیں سکتے، لیکن نہ سکھلانے کے باوجود جب ایسے کام ان چھوٹے بچوں کے سامنے ہوگا اس کا دل اور اس کا دماغ اس کو محفوظ کرے گا۔ اور ایسا ہوا جہاں پر ماں باپ نے اس سلسلے میں غفلت کی، چاہے تو نہ جاننے کی وجہ سے، چاہے معلوم ہونے کے بعد، تو بچے ابھی 2 سال کے 3 سال کے ہوئے اور آپس میں چھپ چھپ کر یہی حرکت کرنے لگے جو انہوں نے بڑوں سے دیکھی۔ ہمیں تو شعور بھی نہیں ہے، ہم ان کو نادان نہ سمجھے، ہم ان کو ناسمجھ نہ رکھے۔ اللہ نے ہر ایک بچے کو اس کی ضرورت کے مطابق فہم دی ہے، سمجھ دی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے ایک بچہ پیدا ہوا، ابھی 2 منٹ کا ہوا اور وہ روتا ہے تو اس کے رونے کے ساتھ فوراً ماں اس کو لیتی ہے اور اپنے سینے پر لگاتی ہے۔ سینے پر لگایا، اللہ نے اس کو سوجھ بوجھ دی ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے، میرے غذا کا اور میرے کھانے کا سامان میرے اللہ نے میرے ماں کے سینے پر رکھا ہے۔ سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، تعلیم دینے کی ضرورت نہیں ہے، مدرسہ اور اسکول اور مکتب قائم کرنے کی ضرورت نہیں، اس کو معلوم ہے۔ کیوں؟ اس زمانے میں جتنی سمجھ کی ضرورت تھی اللہ نے اس کو دے دی ہے۔ تو وہ زمانہ کہ یہ بچہ چند دنوں کا ہے، چند مہینوں کا ہے، ہم سمجھتے ہیں کچھ نہیں جانتا، نہیں، یہ جو کچھ دیکھتا ہے اپنے دل و دماغ میں اخذ کرتا ہے، کیچ اپ کرتا ہے، لیتا ہے، محفوظ کرتا ہے۔ یہ زمانہ ہے یہ تربیت کرنے کا، یہ زمانہ تربیت کرنے کا۔ اور تربیت کس طرح؟ سکھلا تو سکتے نہیں، جتنے اچھے کام ہیں اس کی شکل اس کے سامنے آنی چاہیے، یعنی ہر ہماری اچھی عادت، ہر اچھے اخلاق، ہر اچھا کام اس کے سامنے ہونا چاہیے، ہر بری عادت، ہر برائی اس سے بچانا چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے آدمی چاہتا ہے کہ میرے بچے خوبصورت ہو، حسین و جمیل ہو، تو ان چھوٹے چھوٹے بچے، بلکہ چھوٹے بچے تو دور کی بات رہی، جس وقت ماں کے پیٹ میں یہ بچہ حمل کی شکل میں اور بچہ بن رہا ہے، عورتوں کو چاہیے خوشنما منظر دیکھے، اچھے منظر دیکھے، پھول کو دیکھے، پھل کو دیکھے، خوشنما قدرتی مناظر کو دیکھے، تو انشاءاللہ اس کی خوبصورتی کا اثر اس پر پڑے گا۔ بچہ پیدا ہوا وہ حسین و جمیل چیز دیکھے گا، اس کا اثر اس کی تابانی پر پڑے گا۔ ذرا اس کا الٹا بھی لے لے، پیٹ میں بچہ ہے اور ہم غلط چیز دیکھ رہے ہیں، برائی دیکھ رہے ہیں، بے حیائی دیکھ رہے ہیں، فحش دیکھ رہے ہیں، تو جب اچھائی کا اثر پڑتا ہے تو برائی کا اثر ان بچوں پر نہیں پڑے گا، یقیناً پڑے گا، بلکہ تجربہ یہ ہے برائی کا اثر اچھائی سے زیادہ پڑتا ہے، برائی کا اثر اچھائی سے جلدی پڑتا ہے اور بڑھ رہا ہے۔ اب بڑھنے کے ہماری تو تربیت کا کام یہ تھا، ہر اچھی چیز کو دیکھتے دکھاتے، ہر بری چیز سے بچاتے۔ اب یہ بچہ بیچارہ 6 مہینے کا 8 مہینہ کا ہوا، اب ہمارے گھر میں ٹیلی ویژن چل رہا ہے، ہمارے ہاتھ میں موبائل ہے اور اس پر ہم گندی چیزیں دیکھ رہے ہیں، اس پر گندی چیزیں آ رہی ہے، یہ بچہ دیکھ رہا ہے۔ کوئی کہے کہ بچہ دیکھ رہا ہے تو ارے مول صاحب یہ تو نالو سے ہی نہ ہوا سمجھ پڑے، یہ چھوٹا ہے، اس کو کیا سمجھ پڑے گی؟ اس کو جو سمجھ پڑتی ہے نا وہ ہمیں بھی نہیں پڑتی ہے، ہمیں نہیں پڑتی اس لیے اس کو دکھلا رہے ہیں، اگر ہمیں پڑتی تو ہم اس کو نہیں دکھلاتے، تو اس کو تو پڑھ رہی ہے، ہمیں نہیں پڑھ رہی ہے۔
ضرورت اس بات کی ہے ایسے تمام فحش اور برے مناظر سے ان بچوں کی حفاظت کریں۔ ابھی اور بچہ بڑھ رہا ہے، اچھا بچہ بڑھ رہا ہے، اب سکھلانے کا وقت آیا کہ اس کو سکھلاوے، لیکن یہ سکھلانا زبان سے نہیں، علم سے نہیں، یہ سکھلانا اپنے عمل سے۔ ہم پانی پی رہے ہیں، پانی پینے کے لیے پہلے گلاس میں پانی نکالیں گے، پانی کو دیکھیں گے، کسی جگہ پر بیٹھیں گے، بسم اللہ پڑھیں گے، ادب ہے، سر کھلا ہوا ہے ڈھانپیں گے اور بسم اللہ پڑھ کر پانی پئیں گے۔ یہ اس کو دکھلا رہے، اس کو سکھلا رہے، لیکن کہہ کر نہیں کہ سیکھ۔ ہمارا عمل، کھانے بیٹھ رہے ہیں، کھانے سے پہلے دسترخوان بچھایا، ہاتھ دھوئے، وہاں بیٹھ گئے، کھانا لایا گیا، کھانا نکالا، بسم اللہ و برکت اللہ پڑھی اور کھانا اپنے سامنے سے کھا رہے ہیں۔ وہ بچہ دیکھ رہا ہے۔ جو بچہ جس کو ہم علم دے نہیں سکتے وہ ہمارے عمل سے علم لے رہا ہے، ہمارے عمل سے علم لے رہا ہے، اور ہم ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں کہ علم لے رہا ہے۔ اب اگر ہمارے اندر یہ ماحول ہے سنت والا، شریعت والا، تو انشاءاللہ بغیر کہے وہ بہت ساری چیز سیکھ رہا ہے، کیونکہ سکھانے کا تو زمانہ نہیں، ابھی تو وہ دیکھ کر نقل کر رہا ہے، اخذ کر رہا ہے۔ تو ہماری ضرورت ہے ہم ان بچوں کو صحیح معنی میں بہترین بنانے کے لیے اپنے ماحول کو برابر بنائیں۔ گھر میں آئے، بہت پیاس لگی ہے، سر بھی ڈھکا ہوا نہیں، پانی پانی پانی، یا کھڑے کھڑے گھٹ سے پی گئے، بچہ دیکھ رہا ہے۔ تو بچے کو ہم نے نہیں کہا کہ تم کھڑے ہو کر پینا، لیکن دیکھا ہے اس نے، جب اس کو ضرورت پڑے گی وہ بھی ایسا ہی کرے گا۔ اور اگر ہم باپ کو دیکھتا ہے، ماں کو دیکھتا ہے کہ نہیں، جب بھی وقت آتا ہے اہتمام سے بیٹھتے ہیں اور پھر پیتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ اہتمام سے بیٹھ کر پینے پر حال یہ ہوگا کہ جب وہ پیے گا تو نقل کرے گا۔ اس کو معلوم نہیں ہے کہ شریعت کی تعلیم ہے، اس نے بڑوں کو دیکھا ہے وہ نقل اتار رہا ہے۔ میں نے کہا نا، برائی کی نقل اتارتا ہے، اچھائی کی بھی نقل اتارے گا۔ ہمیں گھر میں دیکھ رہا ہے کہ ہم گھر میں قرآن پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، یہ بچے نقل کرتے ہیں۔ آپ نہیں دیکھتے جب مائیں نماز پڑھتی ہے تو وہ بھی مصلی بچھا دیتا ہے، اور وہ بھی کبھی رکوع میں جاتا ہے، کبھی سجدے میں جاتا ہے، کبھی ادھر ادھر جاتا ہے، لیکن کرتا ہے۔ یہ کیوں کرتا ہے؟ ماں نے اس کو کہا نہیں، ماں تو منع کر دی کہ میرے ساتھ نماز مت پڑھ، لیکن ماں پڑھ رہی ہے، وہ بیٹا ساتھ میں پڑھ رہا ہے۔ تو ایک تو ذہن سے اس نے لیا، دوسرا ہمارے اعمال سے، ہماری نقل و حرکت سے اس نے لیا۔ اب ذہن سے دینا تھا اس وقت بھی اچھائی نہیں دی، عمل کے ذریعے سے دینا تھا اس وقت بھی اچھائی نہیں دی۔ تو یہ بنیاد ہے، جڑ ہے، بیج کے ڈالنے کا وقت ہے، اس میں کمی رہی۔ پھر آگے بڑھا، اتنی عمر کو ہوا کہ مکتب کو پہنچ رہا ہے۔ بہت بڑی چیز ہے مکاتب قرآنیہ، اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے جس کا کوئی جواب نہیں۔ لیکن دنیا کا یہ دستور ہے، اللہ کی بڑی سے بڑی نعمت بلا محنت کے، بلا مشقت کے، بلا طلب کے ملتی ہے تو اس کی قدر نہیں ہوتی، اور بہت معمولی نعمت لیکن محنت کے ساتھ، مشقت کے ساتھ، طلب کے ساتھ ملتی ہے، اس کی قدر ہوتی ہے۔ پانی، ہوا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اس کو نعمت بھی تصور نہیں کرتے، کبھی یہ بھی خیال نہیں آیا کہ نعمت ہے۔ کیوں؟ جب بھی چاہے، جتنا چاہے، پانی ہمیں مل رہا ہے، ہوا ہمیں مل رہی ہے۔ میں اگر اپنے آپ سے پوچھوں کہ بندے خدا تو نے کبھی اللہ کا شکر ادا کیا؟ اے اللہ اتنی ساری آپ نے ہوائیں دی، روزانہ دیتے ہیں، اتنا سارا پانی دیا اور دیتے ہیں، تیرا شکر ہے۔ ہر ایک اپنے آپ سے پوچھے، ہر ایک یہ کہے گا کہ اس پر تو کبھی شکریہ ادا نہیں کیا۔ کیوں؟ اس کو نعمت سمجھا ہی نہیں۔ نعمت سمجھتے تو شکریہ ادا کرتے، نعمت ہی نہیں سمجھا تو شکریہ ادا کرنے کی کہاں بات۔ ٹھیک اسی طرح یہ مکاتب قرآنیہ جو ہمارے یہاں ہے، ہمارے بزرگوں کی کوشش کا یہ نتیجہ ہے۔ ہم پیدا ہوئے، کچھ شعور ہوا تو ہمیں معلوم ہے کہ ہماری بستی میں مکتب چل رہا ہے، ہم بھی اس میں داخل ہوئے، پڑھے، نکل گئے، پھر بھی چل رہا ہے۔ تو یہ ہمارے بڑوں اور بزرگوں کی قربانی تھی، ہمیں مفت میں ملا تو ہمیں اس کی قدر نہیں۔ قدر تو کب ہوتی ہے؟
یہ یورپ ممالک ہو، امریکی ممالک ہو، ہندوستان کے ممالک ہو، ان کو چھوڑو، ذرا ان ممالک کا سفر کرو جہاں مکاتب کا نظام نہیں ہے، مکتب نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ وہاں آپ کو 6 سال سے لے کر 26 سال تک، 30 سال تک، 40 سال تک بے شمار ایسے بچے ملیں گے جن کو نماز کا طریقہ معلوم نہیں، نماز میں پڑھی جانے والی دعائیں معلوم نہیں، قرآن کریم کی 2 سورتیں ان کو یاد نہیں۔ ایسے علاقوں کا، ایسے خطوں کا سفر ہو اور جب دیکھے تو پتہ چلے گا کہ ہمارے بزرگوں نے اللہ سے کتنی بڑی نعمت کو مانگا اور اللہ نے کتنی بڑی نعمت دی۔ آج ہمارے مکاتب میں بچے پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، 6 سال 8 سال کے بعد وہ نماز کی دعائیں، نماز کا طریقہ، جنازے کا طریقہ، عیدین کا طریقہ سب اس کو معلوم ہے، اور دعائیں یاد ہیں، سنتیں یاد ہیں، اور مسنون دعائیں، فرض دعائیں سب یاد ہیں، نماز کے فرائض، وضو کے فرائض، غسل کے فرائض یاد ہیں۔ یہ مکتب میں بھیجنے کا زمانہ، مکتب میں بھیجنے کا زمانہ چند چیزوں کو چاہتا ہے۔ لیکن تربیت کے باب میں کہتا ہوں کہ بچوں کی تربیت کس طرح کرے۔ پہلے تو ان کو اپنے عمل سے بتلایا، انہوں نے عمل کی نقالی کی، اب وہ مدرسے جانے کے لائق ہوا۔ جب مدرسے جانے کے لائق ہو تو پہلے ہمیں چاہیے کہ پہلے دن مکتب میں داخل کرنے سے پہلے 2 رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھے اور رو رو کر اللہ سے دعا کرے کہ اللہ میرا بندہ تیرے علم کے حاصل کرنے کی ابتدا کر رہا ہے، اس کو علم نافع نصیب فرما۔ دعا بہت بڑا ہتھیار ہے مومن کے لیے، لیکن آج سب سے زیادہ چھوڑا جاتا ہے تو اسی دعا کو چھوڑا جاتا ہے۔ دعا کی، اللہ سے مانگا، اس کے بعد مکتب کے حوالے کیا۔ مکتب کے حوالے کرے تو مکتب کے نظام کے مستحکم ہونے کے لیے 3 محنتیں ہیں۔ ایک محنت ہے بچے کی جس کو آپ نے بھیجا ہے، ایک محنت ہے حضرات اساتذہ کی جو وہاں پڑھاتے ہیں، اور ایک محنت ہے ماں باپ کی۔ لیکن پہلی محنت ہے ماں باپ کی، دوسری محنت ہے استاد کی۔ یہ 2 محنتیں ملے گی تو تیسری محنت وجود میں آئے گی بچے کی۔ عام طور پر ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ہمارا بچہ مکتب میں کیا پڑھتا ہے، کس کے پاس پڑھتا ہے، جاتا ہے یا نہیں جاتا ہے، ہمیں کچھ معلوم نہیں۔ اور وہ مکتب جو ہمیں سال ہر سال سے ملے ہیں، اب تو ایسی غفلت طاری ہوئی ہے کہ مکتب کی حیثیت ہمارے دلوں سے ختم ہو رہی ہے۔ ہمارے علاقے میں ہم دیکھتے ہیں انگلش میڈیم اسکول کا رواج ہے، ضرورت سے کسی کو انکار نہیں، لیکن اس کے پیچھے قوم ایسی اندھی ہو چکی ہے کہ مکتب میں جا کر استاد صاحب کو کہتی ہے اور سب اردھا کڑک پہ چھٹی دے دے اور نہیں ٹیوشن کروانا چھے، نہیں اسکول جاوانا چھے۔ اس کو کہا جاتا ہے کہ آدھے گھنٹے میں تعلیم نہیں مل سکتی، مولوی صاحب یہ بدو چھوڑو نہیں ہے، کہیں نہیں پڑھے کہ نہیں پڑھے، ٹیوشن جاوانا چھے، اردھا کڑک میں چھوڑی دیوانا۔ یہ ناقدری ہے، قرآن کریم کی تعلیم کی ناقدری ہے۔ اور اللہ کی جو نعمت دیکھنے کے اعتبار سے کتنی ہی معمولی اور چھوٹی نہ ہو، اس لیے کہ اللہ کی ہر چھوٹی نعمت بہت بڑی نعمت ہے، دیکھنے کے اعتبار سے چھوٹی ہے، ناقدری ہوتی ہے، اللہ اس نعمت کو ختم کر دیتے ہیں۔ اسپین جہاں 800 سال تک اسلامی حکومت رہی لیکن دین کی ناقدری ہوئی، آج بیچارے ترس رہے ہیں قرآن کریم دیکھنے کے لیے، کتب احادیث دیکھنے کے لیے۔ تو ہمارا پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے بارے میں چوکن نہ رہے کہ یہ بچہ روزانہ مکتب میں جائے، وقت پر جائے، جتنا وقت ہے پورا دے، اساتذہ ہے وہ ان پر محنت کرے۔ یہ 2 محنت جمع ہوگی تو یہ بچہ محنت کرنے والا بنے گا۔ یہاں ایک کام کی بات سنیں، ہر چیز کی ابتدا آدمی اس کو کامیابی نہیں سمجھتا سوائے اس کے کہ وہ دین کا کام ہو۔ ہمارا بچہ مکتب میں پہنچا، آنا جانا شروع کر دیا، پڑھنا شروع کر دیا، اس ابتدا کو ہم سمجھ بیٹھے کہ ہمارا بچہ کامیاب ہو گیا، اس کو ضروری تعلیم مل گئی، یہ دھوکہ ہے۔ دیکھو ایک مثال سے سمجھو، مثلاً آپ نے شہر میں، آپ کے ٹاؤن میں ایک دکان کرائے پر، دکان چلانے کے لیے کرائے پر ایک مکان لیا، اس مکان کے لیے جو ایڈوانس دینا پڑتا ہے وہ بھی دیا، مکان کا کرایہ بھی طے کیا۔
پھر اس مکان میں آپ نے سامان بھی ڈالا، بھائی $15,000 تو اس کا ڈپوزٹ ہے اور $2,000 اس کا کرایہ ہے ڈالر، آپ نے طے کر دیا، اور اس کے اندر سامان رکھا $50,000 کا، دکان بھی لے لی، ڈپوزٹ بھی دے دی، کرایہ بھی ادا کر دیا، سامان بھی رکھ دیا۔ اس کے بعد پوچھا کسی نے کیا حال ہے؟ میں تو کامیاب ہو گیا۔ کیوں؟ ٹاؤن میں مجھے دکان مل گئی، اس کی ڈپوزٹ میں نے ادا کر دی، اس میں سامان بھروانا تھا میں نے سامان بھروا لیا، اور کرایہ تو تھا وہ متعین ہو گیا، تو میں تو کامیاب ہو گیا۔ حالانکہ یہ کامیابی نہیں، یہ تو کام کی ابتدا ہے۔ کامیاب کب ہوگا؟ 2-4 مہینے گزریں گے، حساب کرے گا، سارا خرچے کے بعد اپنا نفع دیکھے گا تو کامیاب ہے، ابھی کامیاب نہیں۔ لہذا جو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے ٹاؤن میں کرائے پر دکان لی، ڈپوزٹ دے دیا، کرایہ طے کر لیا، سامان بھرا دیا، وہ کامیاب ہو گیا، یہ بیچارہ دھوکے میں ہے، غفلت میں ہے۔ اسی لیے پرانا کوئی دکاندار ہے، اگر اس کے سامنے کہے میں کامیاب ہو گیا، جس نے بہت بڑا گھاٹا اٹھایا ہے، کھوٹ کھائی ہے، وہ کہے نادان ہے تو، ابھی نہیں کہہ سکتا تو کامیاب ہوا، ابھی 2-4 مہینے دیکھ پھر پتا چلے گا کہ کامیاب ہوا یا گھاٹے میں گیا۔ ہاں، دکان شروع ہو گئی، خوب بکری ہو رہی ہے، اور 2-4 مہینے پر حساب کر رہا ہے، یہ پورا ڈپوزٹ کا بھی نکل گیا، حالانکہ وہ اپنی ہے، اور اس کے بعد کرایہ بھی نکل گیا، اور نوکروں کا خرچہ بھی نکل گیا، اور ہر مہینے $5,000 پروفٹ ہے، نفع ہے، اب کامیاب ہوا۔ ہم نے اپنے بچوں کو مکاتب کے حوالے کیا، آنا جانا شروع ہوگا، ہم سمجھے کامیاب ہو گئے، یہ تو دھوکہ ہے۔ کامیاب کب ہوگا؟ گھر میں اچھا تربیت کا ماحول ہم نے بنایا، یہ بچہ مکتب میں پہنچا، مکتب سے علم حاصل کیا، اور اس پر عمل شروع ہو گیا، اس کا عمل شروع ہو گیا، اب کامیاب ہوا۔ لیکن حیرت کی بات ہے، آج ہمارے گھر میں دینی ماحول اور دینی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے پریشانی کیا ہو رہی ہے؟ پریشانی یہ ہو رہی ہے کہ ہم نے اپنے بچے کو مکتب کے حوالے کیا، مکتب میں سکھلایا کہ ناچ گان حرام ہے، ڈسکو ڈانس حرام ہے، فلم دیکھنا حرام ہے، شراب پینا حرام ہے، زنا کرنا حرام ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے۔ یہ مکاتب میں تعلیم دین کی دی گئی۔ بچے نے پڑھا کہ جھوٹ بولنا حرام ہے، اور پھر گھر آیا، ابھی تو دروازے پر ہے اور باپ کو دیکھا کہ جھوٹ بول رہا ہے، گھر میں گیا ماں کو دیکھا تو جھوٹ بول رہی ہے، دکان پر گیا بھائی کو دیکھا تو جھوٹ بول رہا ہے، فون آیا بات کر رہے ہیں تو دیکھیں ہمارے بڑے جھوٹ بول رہے ہیں۔ اب وہ بیچارہ پریشان ہے، کیا استاد صاحب پڑھا رہے ہیں کہ جھوٹ بولنا حرام ہے، اور یہاں تو جھوٹ کا ماحول ہے، بازار ہے۔ اب پریشان ہوتا ہے، اور پریشانی کے بعد فیصلہ کرتا ہے، یہ صحیح ہے یہ صحیح ہے، مکتب میں پڑھایا وہ صحیح ہے یا گھر میں جو دیکھ رہا ہوں وہ صحیح ہے۔ وہ 2 فیصلے کرے گا، اس کا نتیجہ آپ کو نکالنا ہے۔ ایک فیصلہ تو یہ کرے گا کہ مکتب میں جو پڑھایا جا رہا ہے وہ صحیح ہے، اور گھر میں جو عمل ہو رہا ہے وہ غلط ہے، تب تو ماشاءاللہ اس کا ایمان محفوظ ہے، اس کا دین محفوظ ہے۔ کیوں؟ جو صحیح تھا اس نے اس کو صحیح سمجھا، غلط تھا اس کو غلط سمجھا۔ لیکن ذرا ٹھنڈے دل کے ساتھ سوچو، یہ بچے نے مکتب میں اچھی چیز پڑھ کر اس کے غلط ماحول کو وہاں دیکھا، اور اس نے غلط ماحول کو دیکھنے کے بعد فیصلہ کیا کہ مکتب میں جو پڑھایا جا رہا ہے وہ غلط ہے، گھر میں جو دیکھ رہا ہوں وہ صحیح ہے۔ اب آپ سوچیں، اس کا دین بن رہا ہے یا دین برباد ہو رہا ہے؟ بچہ مکتب میں جا رہا ہے، پابندی کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، استاد کی محنت ہے، ماں باپ کی محنت ہے، طالب علم کی محنت ہے، لیکن گھر میں ماحول نہیں ہے، تو اس ماحول کے نہ ہونے کے نتیجے میں جتنی اچھائی یہاں سیکھ رہا ہے اس کا الٹا وہاں دیکھ رہا ہے۔ مجبوراً ایک دن فیصلہ کرنا ہے کہ یہ تو پڑھنے کی جائے، باقی عمل کی چیز تو وہ لے۔ جس دن ہمارا بچہ یہ فیصلہ کرے گا، سوچئے اس دن ہم اس کو دیندار بنانے کی محنت میں کامیاب ہوئے یا دینداری سے برباد کرنے کی محنت میں کامیاب ہوئے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ درمیان میں ہمارا بچہ بڑا ہوا، مکتب کے حوالے کرے، اتنا ہوا 5 سال 6 سال، اب ایک دنیا کا لباس ہے، ہمارے بچوں کا بھی وہی لباس ہے،
بچی ہیں اور یہاں تک کہ اس کی آستین کھلی ہوئی ہے، اس کا پاجامہ ہے بالکل چست اور تنگ ہے، اس کے سر پر دوپٹہ نہیں ہے. بھئی یہ کیا ہے؟ آپ کی بیٹی کا؟ ہاں یہ ایسا لباس. ارے مول صاحب یہ تو نالنی سے یہ ہم سے، وہ تو نادن ہے، چھوٹی ہے، بڑی ہوگی تو کر لے گی. آپ یاد رکھیے شرم و حیا اسلام میں جس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. حدیث میں اذا فات الحیا فافعل ما شئت، جب شرم و حیا تجھ سے چلی جائے تو جو چاہے وہ کر. یعنی آدمی سے شرم و حیا نکل جاتی ہے تو پھر وہ کسی کام کو کرنے میں رکتا نہیں ہے، بے تحاشا کر لیتا ہے. اب ہم نے گھر کا ماحول بنایا، اس کو یہ زمانہ کون تھا؟ یہ زمانہ وہ تھا جس زمانے میں ہم اس کے اندر شرم و حیا داخل کر سکتے تھے، شرم و حیا ان کو دے سکتے تھے، یہ زمانہ تھا. لیکن اس زمانے میں شرم و حیا کو ہم نے نکال دیا. اور سب ریڈی میڈ کپڑا ملے، کچے نہیں ملتے ہیں. نہیں کچے ملتے ہیں، کون بدی مگز ماری کرے. کہیں اس پر تصویریں ہیں، کہیں آدھے ہیں، کہیں چست ہیں. اور سب ابھی تو یوج ملے ہیں، ملتون نہیں ملے، لا کر پہنا دیا. یہ جو ہم نے پہنایا ہے اور انہوں نے پہنا ہے، یہ صرف لباس نہیں پہنایا، بے شرمی کا لباس پہنا کر بے شرمی اور بے حیائی کا بیج اس کے دل و دماغ میں ہم نے بو دیا. اور ہم مطمئن ہیں چھوٹا ہے. پھر اب یہ لباس پہنا تو شرم و حیا کی تھی، یہاں تک پہناتے تو یہ شرم و حیا والا تھا، وہ پہنایا شرم و حیا رخصت ہوئی، اب بڑا ہو رہا ہے، بچہ بڑا ہو رہا ہے، بچی بڑی ہو رہی ہے، اتنی بڑی ہو گئی کہ اب ہمیں شرم آ رہی ہے، یار یہ لباس تو اچھا نہیں ہے. اب بچی کو کہہ رہے ہیں بچی اتنا لباس پہننا، تو شرم و حیا تو رخصت ہو چکی. تمہاری آنکھوں میں شرم و حیا ہے لیکن اس کے بدن سے تو رخصت ہو چکی، اس کے دل و دماغ سے تو رخصت ہو چکی، اور کہتے اتنا پہنو، اب کہاں پہنیں. تو اولاً بے حیا ہم نے بنایا اور پھر ہم چاہتے ہیں حیا والی بنے. ہمیشہ اتنا پہنا ہو. پھر کبھی ایسا ہوا کہ پوری آستین والا لباس گھر میں دھلا ہوا نہیں ہے، خشک نہیں ہے، آپ نے آدھی آستین، میں تو نہیں پہنے گی، مجھے شرم آتی ہے. یہ کیسا؟ کیوں؟ ان لباس کے ذریعے سے ہم نے شرم و حیا کو ان کے دل میں ڈالا. لیکن ہمارا کیا حال ہے؟ ہم نے ایسے تیار لباس لا کر پہنا کر ان کے دل میں بے حیائی اور بے شرمی کا بیج ڈالا. اور جب ہم شرمانے لگے تو شرم تو اس سے رخصت ہو چکی تھی، اب کہہ رہے ہیں کہ شرماتی نہیں، پھر کہتے ہیں مانتی نہیں. تو میرے بھائیوں، بچوں کو منوانے اور بچوں کو سمجھانے اور بچوں کی طبیعت میں اچھائی کو ڈالنے کا زمانہ ہے 3 سال سے لے کر 13 سال کا زمانہ. 3 سال سے ابتدا اور 13 سال. لیکن دیکھو سکھلانا نہیں ڈنڈا لے کر، عمل کے ذریعے سے، نقل و حرکت کے ذریعے سے، اچھے ماحول کے ذریعے سے. آج کل چست لباس ہے، ہماری مسلم بیٹیوں میں اتنی عام ہو چکی ہے، اتنی عام ہو چکی ہے کہ ہماری حس بھی مر چکی ہے. شرم و حیا کا ایسا جنازہ نکلا ہے کہ اس کی قباحت اور برائی ہمارے دل سے بھی ختم ہو چکی ہے. کیوں؟ بچپن سے بہرا رہے. اور یہی عذر، چھوٹی ہے وہ تو نہ سمجھے، بڑی ہوگی تو سدھر جائے گی. بہت ضرورت اس بات کی ہے ابتدا سے، بچپن سے ان کو شرم و حیا کا ماحول دیا جائے، شرم و حیا والا لباس پہنایا جائے، انشاءاللہ پھر بڑے ہونے کے بعد اثر ہوگا. میں اپنے یہاں کی بات کرتا ہوں. ہندوستان میں ایک باپ نے اپنے بچے کی بہت اچھی تربیت کی. وہ بچہ 5 سال کی عمر کو پہنچا اور اس کے باپ کا سفر ہوا دہلی سے. وہ گھر میں فون کر رہا ہے کہ بھئی بچے کو کہو کہ تمہیں کوئی چیز چاہیے تو میں تمہارے لیے لے آؤں. بچہ کچھ بولا نہیں تو باپ نے فون سے اپنی اہلیہ کو کہا کہ بچے کو کہو کہ ابا تیرے لیے جوتے لا رہے ہیں. 5 سال کا بچہ. تو اماں نے کہا بچے کو کہ ابا تمہارے لیے جوتا لا رہے ہیں. وہ 5 سال کا بچہ اپنی والدہ کو کہہ رہا ہے کہ ذرا ابو کو کہنا کہ تصویر والا جوتا نہ لائے، تصویر والا جوتا نہ لائے. یہ تربیت. جب اچھی تربیت ہوتی ہے، اچھی سوچ اس کی زبان سے نکلتی ہے، اچھی بات اس کی زبان سے نکلتی ہے، کیونکہ اچھائی کا بیج پہلے بویا ہے. یہ بیج بونے کا زمانہ ہے نا، ہم غفلت کرتے ہیں
اور نادانی کے بہانے چھوڑ دیتے ہیں، بچپن کے بہانے چھوڑ دیتے ہیں۔ اب ظاہری چیز ہے، یہ تو کوری سلیٹ ہے، اچھائی نہیں جائے گی تو برائی تو جانے کے لیے تیار ہے، شرم و حیا نہیں جائے گی تو بے شرمی بے حیائی جانے کے لیے تیار ہے۔ پھر آپ کہیں کہ ایسا ہوا ویسا ہوا، یہ غلطی ہے۔ لباس کے بارے میں بہت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، بہت۔ ابتدائی سے آپ سر کو ڈھانکنے کا اہتمام کریں، انشاءاللہ تمہاری 4 سالہ 5 سالہ بچی بغیر دوپٹے سے گھر سے نکلنے کو معیوب سمجھے گی، عیب سمجھے گی کہ یہ تو بے حیائی کی بات ہے۔ اور تم نے کہا کہ 12 سال کے بعد دوپٹہ پہنے گی، ارے 12 سال کے بعد فراق بھی نکال دے گی۔ اگر ماحول نہیں ہوگا، اگر تربیت نہیں ہوگی تو فراق بھی نکال دے گی۔ اس کے بعد آگے چلیں، جزیات تو بہت سارے ہیں، آگے چلیں۔ مکتب میں تینوں محنتیں ہیں اور تینوں محنتیں اس کے بعد اچھا ماحول ہے۔ دیکھو تربیت کا کام والدین کا ہے، اساتذہ کا کام تعلیم کا ہے، اور تربیت کا کام والدین کا ہے۔ اساتذہ کے پاس 2 گھنٹے رہتے ہیں اور والدین کے پاس 22 گھنٹے رہتے ہیں، اور 22 نہیں تو 12 گھنٹے تو رہتے ہیں۔ تو تربیت کا کام ہمارا ہے۔ اب کہیں گے یہ تو مولوی لوگوں کا کام ہے، تبلیغی لوگوں کا کام ہے، فلاں لوگوں کا، دینداروں کا کام ہے۔ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر 12ویں صدی تک امت میں آپ کو کوئی مستقل کتاب نہیں ملے گی جو تربیت کے باب میں علماء نے لکھی ہو۔ اکا دکا مضامین تو ملیں گے، کیوں؟ ہر گھر میں، چاہے وہ عالم کا گھر ہو یا عوام کا، پڑھے لکھے کا گھر ہو یا غیر پڑھے لکھے کا، تبلیغ اور داعی ہے ان کا یا اس میں نہ لگے ہوئے کا، ہر ایک کے گھر کا ماحول تربیت اعتبار سے دینی تھا۔ ہر ایک کو فکر تھی میرا بچہ ہے دیندار بننا چاہیے، میری بچی ہے دیندار بننا چاہیے۔ تو گھریلو ماحول ہر ایک کا اتنا اچھا تھا، اتنا اچھا تھا کہ آپ کو سلف میں یہ کتابیں نہیں ملتی ہے۔ فکر تھی ہر ایک کو، اور کیسی فکر تھی؟ بچوں سے بھی بڑھ کر بچیوں کے باب میں لکھا ہے کہ جب بچی 5 سال کی ہوتی تھی، وہاں سے لے کر 15 سال تک ماں اور باپ اپنی بیٹیوں کی عفت اور عصمت کی ایسی حفاظت کرتے تھے جیسے قیمتی سونے کا گلاس ہو، گھر کے لوگ اس کی حفاظت کرتے، اس سے زیادہ بچی کی حفاظت کرتے تھے۔ 500 روپے کا گلاس پھوٹ جائے تو دوسرا آئے گا، لیکن وہ جانتے تھے عفت چلی گئی تو دوبارہ آنا مشکل ہے، شرم و حیا چلی گئی تو دوبارہ آنا مشکل ہے، راہ راست سے نکل گئی تو دوبارہ آنا مشکل ہے، وہ کوشش کرتے تھے۔ اس ماحول میں اس کی مکتب کی تعلیم پوری ہوتی تھی، اور الحمدللہ ایسی ٹھوس تعلیم تربیت کے ساتھ ملتی تھی کہ اس کے بعد دنیا میں کہیں بھی چلی جائے وہ قرآن و سنت کا، وہ اپنے دین کا سودا نہیں کرتا تھا۔ اور جہاں تربیت کا نظام گھر پر چوپٹ ہوا، مکتب کی تعلیم رسم کے طور پر رہی، تھوڑی غفلت ہوئی، ہمارا نوجوان بھائی، ہماری نوجوان بہن، ہمارا نوجوان بیٹا، ہماری نوجوان بیٹی چند کوڑیوں کے خاطر، خواہشات نفس کے خاطر بے تحاشا اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھتا ہے، اپنے دین کا سودا کر بیٹھتا ہے۔ وجہ یہ ہے۔ اور آگے بڑھیے، مکتب کی تعلیم سے فارغ ہو گیا، اسکول کی تعلیم لینے لگا۔ الحمدللہ بنیادی تعلیم اس کی ٹھوس ہے، ادب ہے، اسلامی تعلیم ہے، اسلامی تہذیب ہے، شرم و حیا ہے، اور دینی معاملات سے، دینی حلقوں سے اس کا لگاؤ ہے۔ مکتب کی تعلیم پوری ہو گئی، لیکن ہر مہینے 3 دن اس کے لگ رہے ہیں، سالانہ چلہ لگ رہا ہے، 4 مہینے لگ رہے ہیں ترتیب سے۔ وہ کالج میں جائے کوئی حرج کی بات نہیں، وہ اسکولوں میں جائے کوئی حرج کی بات نہیں، وہ تجارت میں پڑ جائے کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن اگر گھریلو ماحول تربیت میں کمزور ہیں اور مکتب کی تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد اس کام کے ساتھ لگاؤ نہیں ہے، بہت مشکل ہے کہ ہمارا یہ بیٹا یا ہماری بیٹی ہماری قابو میں رہے۔ اچھا، پھر کیا ہوتا ہے؟ بعد حساس ماں باپ ہوتے ہیں، جب بیچارے ان کے اولاد ان کے ہاتھ سے رخصت ہو جاتی ہے افسوس کرتے ہیں، بزرگان دین سے دعا کے لیے درخواست کرتے ہیں، بزرگوں پر خطوط لکھتے ہیں، وظائف پوچھتے ہیں، پڑھتے ہیں، فکر ہیں، اچھی چیز ہے، انکار نہیں کرنا چاہیے، لیکن ذرا سوچنا چاہیے
کہیں ہم سے یہ غلطی تو نہیں ہوئی جس زمانے میں اس کی تربیت کرنی تھی ہم نہیں کر پائے، جس زمانے میں ان کو بنانا تھا ہم نے نہیں بنایا، جس زمانے میں ان کو سنبھالنا تھا نہیں سنبھالا، آج یہ دن ہمیں دیکھنا پڑا۔ ایسا تو نہیں ہوا ہے، عام طور پر ایسا ہوتا ہے۔ کچھ کماتا بھی ہو گیا، شادی کی عمر کو پہنچ گیا، شادی کا زمانہ آیا، شادی کہاں کرے؟ ہم نے مال و دولت کے پیچھے پڑ کر، ڈالروں کی محبت کے پیچھے پڑ کر اسلامی سسٹم کو، اسلامی نظام کو، اسلامی تعلیم و تربیت کو ایسا پیچھے ڈال دیا، ایسا پیچھے ڈال دیا کہ اس کی وقت اور حیثیت کم ہو گئی، اور ڈالر کی، مال کی، دنیا کی حیثیت اور محبت ہمارے دل میں بہت جم گئی۔ بچہ ایک فرض چھوڑ دے، ہمارے گھر میں ہماری بیوی ایک فرض چھوڑ دے، ایک نوجوان بیٹا ایک فرض چھوڑ دے، ہمیں افسوس نہیں، لیکن $50 کا نقصان کر دے تو ہمیں افسوس ہے، $50 کا نقصان ہوا۔ فرض کے مقابلے میں $1,000 کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن محبت ہماری اس کے اندر ہے، محنت ہماری اس میں لگ رہی ہے، توجہ ہماری اس طرف ہے، رات دن ہمارا اس کی طرف لگ رہا ہے، لہذا اس کی فکر نہیں اس کی فکر ہے۔ بچہ اگر فرض نماز چھوڑ دے، بیٹی اگر فرض نماز چھوڑ دے تو فکر نہیں، اور وہاں حرام کام کرنے مطمئن ہے، ڈالر آ رہے ہیں، لہذا انتخاب ہوتا ہے، بیٹا ہو تو بیٹی ہو تو ایسی جگہ شادی کرائیں گے جو بہت زیادہ بینک بیلنس والے ہو، بہترین تجارت والے ہو، بہترین کار ہو، بہترین فلیٹ ہو، بہترین ہی ہو۔ لڑکا ہے تو لڑکی ہے تو حدیث میں فرمایا گیا 4 طریقے، 4 بنیاد پر نکاح ہوتے ہیں۔ تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، عورتوں کی شادی کرائی جاتی ہے 4 بنیاد پر، مال کی وجہ سے۔ میں اس لیے شادی کر رہا ہوں کہ جو شوہر ہونے والا ہے بہت مالدار ہے، بہت اس کے پاس مال ہے۔ بھونڈے لفظوں میں کہنا چاہیے کہ لڑکی کی شادی لڑکے کے ساتھ نہیں، لڑکی کی شادی لڑکے کے پاس جو مال ہے اس کے ساتھ۔ شادی لڑکے کے ساتھ نہیں ہو رہی، مال کے ساتھ ہو رہی ہے۔ اور اس پر دلیل کیا ہے؟ جب کہا جاتا ہے کہ بھئی فلاں لڑکے کا رشتہ ہے، پیغام ہے، کیا ارادہ ہے، تو کبھی ہم مسلمانوں کی زبان سے یہ بات نہیں نکلتی کہ بچہ کیسا ہے، دیندار ہے یا نہیں، بچہ کیسا ہے یا نہیں، بچے کے پاس کیا ہے، بیٹے کے پاس کیا ہے، بیٹا کیسا ہے وہ نہیں، اس کے پاس کیا ہے۔ یعنی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بیٹے سے شادی نہیں کرانی، بیٹے کے پاس جو مال و دولت ہے اس سے شادی کرانی ہے۔ تو ظاہری چیزیں، مال نہ ہمیشہ رہنے والی چیزیں، نہ ہمیشہ رہا ہے، وہ آتا ہے اور جاتا ہے۔ آج کوئی کروڑ پتی ہے تو کوئی روڈ پتی ہے، آج کوئی غریب ہے تو کوئی مالدار ہے۔ اگر ہم نے بیٹے کا نکاح بیٹیوں سے، بیٹیوں کا نکاح بیٹوں سے کیا دینداری کی نسبت پر، تو انشاءاللہ یہ رشتے مستحکم رہیں گے۔ اور اگر بنیاد ہم نے ان سب چیزوں سے ہٹ کر مال کو بنایا ہے تو جب تک مال ہے رشتہ باقی ہے، مال ختم رشتہ ختم۔ اور ایسے علاقوں میں، ایسے ماحول میں تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہی رہتے ہیں۔ ولی جمالیہ، حسن و جمال کی بنیاد پر شادی کی ہے، تو جب تک حسن و جمال ہے نکاح باقی، حسن و جمال ختم نکاح ختم، یا اس سے بڑھ کر حسن و جمال ملا تو نکاح ختم۔ ولی حسبیہ، خاندانی شرافت، رویل خاندان کا ہے، فلاں خاندان کا ہے، فلاں خاندان کا ہے، تو خاندان کی شرافت اس کی اپنی کوئی چیز نہیں۔ آج شریف ہے، کل کسی نے ایک کام برا کیا دھبا لگ گیا۔ تو اگر حسب کی بنیاد پر ہے تو جب تک حسب میں اچھا ہے نکاح باقی، حسب ختم ہوا نکاح ختم۔ ولی دینہا، لیکن کسی آدمی نے اپنی بیٹی کا، اپنی بہن کا نکاح کرایا دینداری کی بنیاد پر، تو دینداری ایسی چیز ہے کہ اگر دین صحیح معنی میں جمتا چلا جائے گا، اترتا چلا جائے گا، دینداری باقی رہے گی اور نکاح باقی رہے گا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے ایک آدمی نے آ کر کہا کہ حضرت میری ایک بیٹی ہے اور مجھے اس سے بہت محبت ہے اور بہت نیک صالح ہے، بہت حسین و جمیل ہے، میں اس کا نکاح کس سے کروں؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس کا نکاح نیک صالح آدمی سے کرو، اللہ سے ڈرنے والے سے کرو۔ پھر اس کے بعد وجہ بتائی،
تم نے اللہ سے ڈرنے والے بچے کے ساتھ اس کا نکاح کیا، اگر وہ بیٹی اس کو پسند آئی تو بھی بہت قدر کرے گا، بہت زیادہ قدر کرے گا، بہت زیادہ خوش رکھے گا، اور اگر خدا نہ خواستہ تمہاری بیٹی اس کو پسند نہیں آئی تو وہ ظلم نہیں کرے گا، اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ آج تو ہماری سوچ ہی بدل گئی۔ ایک عجیب موضوع یہ بھی ہے، عام طور پر نکاح ہوتے ہیں، نکاح کے بعد بیٹیاں دلہن بن کر شوہروں کے گھر میں آتی ہے، شوہر کے گھر میں ماں باپ بھی ہے، بھائی بہن بھی ہے، شوہر بھی ہے۔ یہ دنیا کا عجیب فلسفہ ہے۔ دیکھو شریعت اسلام نے مرد عورت کے باب میں کوئی فرق نہیں کیا ہے، بیٹا پیدا ہو وہ بھی بہت بڑی نعمت، بیٹی پیدا ہو وہ بھی بہت بڑی نعمت، لیکن ہم فرق کرتے ہیں، بیٹا پیدا ہوا تو مٹھائی کھلاتے ہیں اور بیٹی پیدا ہوئی تو جلیبی کھلاتے ہیں، یعنی بیٹی کی حیثیت کم ہے۔ یہ ہماری اپنی تقسیم ہے، شریعت میں کوئی تقسیم نہیں۔ شریعت میں بیٹا بھی اللہ کی نعمت ہے، بیٹی بھی اللہ کی نعمت ہے، بلکہ آپ قربان جائیے، اللہ نے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹے بھی دے بیٹیاں بھی دی، لیکن بیٹوں کو اٹھا دیا، بیٹیوں کو باقی رکھا، اور قیامت تک آپ کا سلسلہ نسب اور آپ کا خاندان بیٹیوں سے چلے گا۔ نکاح ہو گیا، نکاح کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ہر ماں یہ چاہتی ہیں کہ میری بیٹی کا نکاح ہوا ہے اور وہ دوسرے کے گھر میں گئی ہے، یہ بیٹی بہت سکھی رہے، خوشحال رہے، اس پر پریشانی نہ آئے۔ ہر ماں کا یہ جذبہ ہے اور یہ جذبہ رہنا چاہیے، ہونا چاہیے، بہت اچھا ہے، لیکن اتنا ادھورا جذبہ ہے۔ اس کے گھر میں جو دوسری کی بیٹی ہے، کیا اس کے بارے میں اس کا جذبہ ہے کہ وہ بھی خوشحال رہنا چاہیے؟ بعض مرتبہ زیادتی دونوں طرف سے ہوتی ہے، کبھی تو یہ ہوتا ہے بہو ہوتی ہے وہ ساس کی ساس کو تنگ کر دیتی ہے، اور کبھی ساس ہے وہ بہو کی ساس کو تنگ کر دیتی ہے، دونوں غلط۔ شریعت اسلام کی تعلیم ہے، تعلیم یہ ہے کہ ایک تو ہمارے گھر میں ہماری بیٹیاں ہیں، میں اپنی ماں بہنوں سے بہت محبت کے ساتھ عرض کروں گا، یہ کام کی باتیں سننے کے قابل ہیں، صلوات پہنچانے کے قابل نہیں کہ یہ کیسا مولوی بیان کرنے آ گیا۔ عام طور پر ماؤں کا جذبہ ہے کہ ہماری بیٹیاں دوسرے گھروں میں خوشحال رہیں، ان کے لیے فارمولہ یہ ہے کہ ان دوسروں کی بیٹیاں جو ہمارے گھر میں آئی ہیں وہ آپ سے خوشحال رہے۔ اگر دوسروں کی بیٹیاں ہمارے گھر میں خوش ہیں تو تکوینی نظام ہوگا ہماری بیٹیاں دوسرے کے گھر میں خوش ہیں۔ اور صرف ساس کے لیے تعلیم نہیں، بہوؤں کے لیے بھی یہ تعلیم ہے۔ جو بہو اپنے شوہر کے ساتھ رہتے ہوئے اپنی ساس کو خوش رکھے گی تو انشاءاللہ اس کے گھر میں جو دوسرے کی بیٹی اس کی بہو بن کر آئی، اس کے گھر کی بہو بن کر آئی ہے، انشاءاللہ اگر اس نے یہاں ساس کو راحت پہنچائی تو وہاں بہو بھی اس کی ماں کو راحت پہنچائے گی۔ اور یہاں اگر اس کا نظام ایسا ہے کہ اس نے ساس کو تنگ کر دیا تو وہاں بہو سے وہ بھی تنگ ہو جائے گی، دونوں طرف کا معاملہ ہے۔ اس معاملے میں بہت ساری کوتاہیاں ہوتی ہیں، اور کوتاہیاں یہ ہوتی ہیں کہ ہمارے گھر میں شادی کے بعد جو بہو آتی ہیں، چاہیے تو یہ تھا کہ گھر کی جو بیٹیاں ہیں تربیت کے معاملے میں اس کو بہو بنائے رکھتے ہیں، اور جو بہو گھر میں آئی ہیں اس کو بیٹی بنا کر رکھتے ہیں۔ کیا مطلب؟ ہمارے گھر میں ہماری بیٹیاں ہیں، بیٹیاں کام کرتی ہے، کام کرتے ہوئے کبھی گڑبڑی ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، تو اس غلطی پر ماں کو چاہیے کہ ذرا تنبیہ کرے، یہ اچھی عادت نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، کل تو سسرال جائے گی تیرے لیے تکلیف کا سامان ہوگا۔ اور اگر بہو سے کوئی ایسا کام ہو جائے تو یہ کہنا چاہیے کوئی بات نہیں، ہوتا ہے، انسان ہے، میں بھی جب گھر میں نہیں آئی مجھ سے بھی ایسا ہوا تھا۔ معاملہ الٹا ہے، ایک بیٹی شادی کر کے ایک گھر میں آتی ہے، گھر میں آنے کے بعد ہفتہ، عشرہ، مہینہ، 15 دن، 2-4 مہینے ہوئے اور چھوٹا سا کانچ کا ایک گلاس پھٹ گیا، تو جیسے ہی بہو کے ہاتھ سے گلاس گرا اور پھٹا، ساس صاحبہ کیا کہے گی؟ آندھری سے تاری ماں تنے ہکویلو نہیں دیکھا ہی نہیں تنے گلاس پھوڑی گاڑو۔
یہ تو اس کے سامنے کیسٹ ہوئی. پھر شوہر آیا تو اس کے سامنے آجے تو 25 روپیہ گلاس پھوڑی گاڑو. اچھا عجیب بات ہے. خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ 2 دن کے بعد اسی گھر میں اس کی بیٹی آئی سسرال سے, اور وہ کچھ کام کرنے گئی تو گلاس نہیں پورا جگ اس کے ہاتھ سے گرا اور نیچے گرا اور پھٹ گیا. اب ماں کی زبان سے کیا نکلے گا؟ ارے مقدر میں اتنے پھٹی یو اللہ بھی جو دے, مقدر میں تھا پھٹ گیا اللہ دوسرا دے گا. پہلے دن تو 1 گلاس کی قیمت محسوس ہوئی, کیوں؟ بہو کے ہاتھ سے پھٹا تھا. اور دوسرے دن تقدیر یاد آئی کہ اللہ نے مقدر میں لکھا تھا ٹوٹ گیا, 1 پھٹا ہے اللہ 10 دیں گے. تربیت کے باب میں ماؤں کو یا ساس کو یہ چاہیے کہ ہمارے گھر میں جو ہماری بیٹیاں ہیں, اگر ان بیٹیوں سے 1 گلاس پھٹائے تو تربیت کرے, بیٹی یہ عادت اچھی نہیں, ذرا سنبھل کر کام کرنا چاہیے, اس طرح برتن نہیں پھوڑنے چاہیے. کل تم دوسروں کے گھر جاؤ گی تمہارے لیے تکلیف کا سامان ہوگا. اور اگر اپنے گھر میں اپنی بہو سے پورا مٹکا پھوٹ گیا, پورا جگ پھوٹ گیا, ڈرنے کی بات نہیں ہے. میں جب آئی تھی بہو بن کر مجھ سے بھی بہت پھوٹے تھے, وہ تو ہوتا رہتا ہے, آج گیا اللہ کل نیا دیں گے. یہ چیز کیا ہے؟ یہ چیز آپس میں محبت کو پیدا کرنے والی ہے. اسلامی معاشرے میں ہماری ماں بہنوں میں تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے ذہن اتنے فاسد ہو چکے ہیں جس کی انتہا نہیں. دیکھو فساد کی بات, پہلے ہی میں نے کہا بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں بہت خوش ہے, بچی پیدا ہو رہی تو باپ تو خوش ہے لیکن ماں اتنی خوش نہیں ہے. ماں چاہتی ہے کہ بیٹا پیدا ہو, باپ کو بیٹی زیادہ پسند ہے, یہ فطرت ہے. یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ دونوں جوان ہوئے. جوان ہونے کے بعد شادی ہوئی, ادھر بیٹے کی شادی ہوئی ادھر بیٹی کی شادی ہوئی. بیٹے کی شادی ہوئی گھر میں بہو آئی, بیٹی کی شادی ہوئی گھر میں داماد آیا. اب پاسا بدل جاتا ہے. کیا بدلتا ہے؟ وہ ماں جو بیٹے کی پیدائش پر بہت خوش تھی اور شادی ہونے تک پہلے تک خوش رہی, اب جو نکاح ہوا تو نکاح ہونے کے بعد ساری محبت بیٹے سے ہٹ کر بیٹی کی طرف چلی گئی, بیٹے سے ہٹ کر بیٹی کی طرف چلی گئی. اور بیٹی کی طرف کتنی گئی؟ بیٹی کی طرف اتنی گئی کہ بیٹی کے ساتھ بھی محبت ہے اور داماد کے ساتھ بھی محبت ہے. اور یہاں جو بہو آئی ہے تو بہو کی وجہ سے جو ٹیڑھ پڑی ہے تو وہ ٹیڑھ ایسی پڑی ہے کہ بہو کی وجہ سے بیٹا بھی پریشان ہے. یہ معاشرے میں ہو رہا ہے. نہیں, اسلام نے تعلیم دی ہے بیٹا بھی ہمارا ہے بیٹی بھی ہماری ہے. جب بیٹی ہماری ہے تو داماد بھی ہمارا ہے, بیٹا ہمارا ہے تو بہو بھی ہماری ہے. لیکن یہ پریشانی ایسی ہے کہ سارے گھر میں تباہی فساد فتنہ, اور وجہ یہ ہے کہ ہمارے دل تنگ ہے. علماء نے لکھا ہے ہر ماں آنے والی بہو کو بیٹی بنا لے اور جانے والی بیٹی کو بہو بنا لے تربیت کے اعتبار سے. اگر ہم نے اپنے گھر میں کسی کی آنے والی بیٹی جو ہماری بہو ہے اس کو بیٹی بنا لیا تو تکوینی طور پر انشاءاللہ اس کا اثر یہ ہوگا کہ تمہاری بیٹی دوسرے گھر میں بہو بن کر گئی ہے, لیکن تم نے بہو کو بیٹی بنا لیا ہے, اس کی ساس اس کو بیٹی بنا لے گی. اور اگر معاملہ الٹا رہا کہ تم نے بیٹی کو اپنے گھر میں بھی بیٹی رکھا, سسرال کے بعد بھی وہ تو بیٹی رہی لیکن بہو رہی, تو جس طرح دوسرے کی بیٹی تمہارے گھر کے اندر آ کر بہو ہے بیٹی نہیں بنی, تو تمہاری بیٹی دوسری جگہ جا کر بہو ہی رہے گی, بیٹی نہیں بنے گی. بہت سارے ایسے واقعات پریشان ہیں, اور سب چھوکری نے شادی کی تھی نا وہ پریشان تھے, حالانکہ اس کا تو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے, بہت پریشان ہے, بیٹی بیچاری دکھی ہے, لیکن وہ کبھی دیکھنے کے لیے تیار نہیں, یا اس کی ماں دیکھنے کے لیے تیار نہیں کہ میرے گھر میں جو دوسرے کی بیٹی آئی ہے وہ خوشحال ہے یا پریشان ہے. میں اپنی ماؤں سے بہت ادب کے ساتھ یہ گڑ بتاؤں گا, یہ کام کی بات بتاؤں گا کہ ہر ماں کا یہ جذبہ ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو دوسرے گھر میں خوش ہو رہنا چاہتی ہے, خوش دیکھنا چاہتی ہے, وہ یہ کام کر لے کہ دوسرے کی بیٹی ہمارے گھر میں خوش ہو جائے. اگر دوسروں کی بیٹیاں ہمارے گھر میں آ کر خوش ہو گئی تو انشاءاللہ آپ کی بیٹیاں دوسروں کے گھر میں جا کر خوش ہے.
اور اگر یہاں الٹا معاملہ ہے پھر تم تعویذ بناتے رہو، دم کراتے رہو، ختم خواجگان کرتے رہو، یاسین کے چلے لگاتے، یاسین کے 40 یاسین پڑھتے رہو، کچھ بھی کام کرو، تبدیلی آنے والی نہیں ہے۔ ظلم ادھر ہے تو ادھر ظلم رہے گا، اور شفقت ادھر ہے تو شفقت ادھر رہے گی۔ یہ ضروری چیزیں ہیں۔ وقت بھی کافی ہو رہا ہے۔ اس کے بعد تعلیم و تربیت کے سلسلے میں غفلت اچھی چیز نہیں ہے، لیکن آج کل یہ مصیبت ہے، ماں باپ سے کہا جاتا ہے کہ تھوڑا وقت دو، تو وہ بیچارے کہتے ہیں ہم بہت بزی ہے، لائف بزی ہے، ہمارے پاس فرصت نہیں ہے۔ ان کو کہو ہگنے متنے کے لیے فرصت ہے تو کہ ہے، اخبار پڑھنے کے لیے تو کہ ہے، ٹی وی پر سیریل دیکھنے کے لیے تو ہے، موبائل پر گیم کھیلنے کے لیے تو ہے، بازار میں چوراہوں پر گھومنے کے لیے تو ہے، ہر کام کے لیے فرصت ہے۔ اگر فرصت نہیں ہے تو اپنے ان بیٹوں اور بیٹوں کی تربیت کے لیے 24 گھنٹے میں 24 منٹ ہمارے پاس نہیں۔ دیکھو آخری بات عرض کروں، وقت ہو رہا ہے، ان اولاد کی چاہے ہمارا بیٹا ہو چاہے ہماری بیٹی، ان کی بچپن میں تربیت کرنا یہ ان کا ہمارے اوپر حق ہے۔ اگر یہ حق بچپنے کا ابھی ہم نے ادا کر دیا تو بڑھاپے میں بغیر مطالبہ کیے ہوئے یہ ہمارے حقوق کو ادا کرے گی، اور اگر اس دور میں ہم نے ان کے حقوق کو ادا نہیں کیا تو بہت مشکل ہے بڑھاپے میں وہ ہمارے حق کو ادا کریں۔ لیکن سب سے پہلے میں اولاد کو یہ درخواست کروں گا کہ ہمارے ماں باپ ہیں، ان کا درجہ بہت بڑا ہے، خدا نہ خواستہ ان سے کوئی کوتاہی اور غفلت بھی ہو جائے، ہمارے لیے اس بات کی گنجائش نہیں کہ ہم بدلے پر آ جائے، بدسلوکی پر آ جائے، زبان درازی پر آ جائے، نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تاکید فرمائی ماں باپ کی فرما برداری کے باب میں کہ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول اگر ہمارے ماں باپ ظلم کرے تو بھی ہم اس نے سلوک کرے؟ آپ نے فرمایا وَإِن ظَلَمَ، اگر وہ ظلم کرے تو بھی تم حسن سلوک کرو۔ لیکن ایک کام کی بات سن لو، جب ایسی روایت بیان ہوتی ہے نا تو بیچارے ہمارے نہ پڑھے لکھے ماں باپ ذرا غلط اثر لیتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ ہمیں ظلم کرے تو ابھی تمہارے حسن اخلاق دی پیش آؤں۔ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم ظلم کرو، حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے۔ حدیث کا مطلب تو یہ ہے کہ ماں باپ کی عظمت بہت زیادہ ہے، اگر چوک سے ان سے کوئی ایسی بات ہو جائے تو ابھی تمہیں اف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ مطلب نہیں کہ اس کی وجہ سے تم ظلم کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک انصاری صحابی آئے اور اپنے ایک ہاتھ میں اپنے نوجوان بیٹے کو پکڑ کر لائے، اور لانے کے بعد عرض کرنے لگے امیر المومنین یہ بچہ میری نافرمانی کر رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو بچے کو ڈانٹنے لگے، تجھے شرم نہیں آتی؟ تیرے باپ کو ستاتا ہے، اللہ سے ڈرتا نہیں؟ اللہ اور اس کے رسول نے کتنی سخت وعید بیان کی ہے۔ نوجوان نے یہ باتیں سنی، اس کے بعد ادب سے عرض کیا امیر المومنین اگر اجازت ہو تو میں ایک بات عرض کروں۔ کہا کہ بولو کیا ہے؟ کہا کہ امیر المومنین آپ نے میرے والد بزرگوار کے اتنے سارے حقوق بتلائے ہیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرا ان پر کیا حق ہے؟ اولاد ہونے کے ناطے میرے باپ پر کیا حق ہے؟ حضرت امیر المومنین کو دھچکا لگا، چوکنا ہوئے، اور اس کے بعد کہنے لگے تیرے باپ پر بیٹا ہونے کے ناطے تیرا حق یہ ہے کہ جب وہ شادی کرنے کا ارادہ کرے تو نیک صالح عورت کا انتخاب کرے۔ زمین جتنی اچھی ہوگی پیداوار اتنی اچھی ہوگی، زمین بنجر ہے پیداوار نہیں ہوگی، زمین کالی ہے کھاری ہے پیداوار خراب ہوگی۔ یہ حق ہے ماں باپ پر اولاد کا۔ اولاد کا حق ہے کہ اولاد کی پیدائش سے پہلے جس ماں کا انتخاب کیا ہے، جس اولاد کے حاصل کرنے کے لیے بیوی کا انتخاب ہے، وہ بیوی نیک صالح ہو۔
یہ حق ہے کس کا؟ بیٹوں کا حق، اولاد کا حق ماں باپ پر یہ ہے کہ شوہر اپنے لیے اچھی بیوی کا انتخاب کرے۔ حضرت عمر نے فرمایا دوسرا حق یہ ہے کہ جب بچہ بچی پیدا ہو تو اس کا اچھا نام رکھے، اور تیسرا یہ حق ہے کہ قرآن و سنت کے مطابق اس کی بہترین تربیت کرے، قرآن پڑھائے، احادیث پڑھائے اور اس کے ذریعے سے اس کو ادب سکھلائے۔ بچے نے کہا امیر المومنین اگر اجازت ہو تو ایک اور بات عرض کروں۔ کہاں؟ کہیے۔ بیٹے نے کہا امیر المومنین میرے والد نے ہمیں اولاد بنانے کے لیے جس عورت کا انتخاب کیا ہے وہ اچھی نہیں ہے، بادی قسم کی ہے، اوباش ہے، آزاد ہے۔ اور دوسرے نمبر پر کہا کہ میرا نام بھی اچھا نہیں رکھا ہے، جعل نام رکھا ہے۔ جعل کا معنی ہے گھوں کا کیڑا، پاخانے کا کیڑا۔ کہا کہ بیوی کا انتخاب بھی اچھا نہیں کیا اور ساتھ میں نام ایسا رکھا۔ اور کہا تیسری بات کہی امیر المومنین جہاں تک تعلیم و تربیت کا مسئلہ ہے تو قرآن کی ایک آیت بھی مجھے سکھائی نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو باپ کی شکایت سن کر بیٹے کو ڈانٹ رہے تھے، فوراً رخ بدلا باپ کی طرح اور ڈانٹنے لگے کہ پہلے تو نے اس کے حق کو مارا اور اب چاہتا ہے کہ بیٹا تیرا حق ادا کرے، جا نکل یہاں سے، تیری ضرورت نہیں۔ معلوم ہوا ان اولاد کے حقوق ان کے بچپنے میں جو ہم پر عائد ہوتے ہیں اس کا ادا کرنا ہم پر ضروری ہے، واجب ہے۔ اگر ان حق کو ادا کیا تو انشاءاللہ بڑھاپے میں یہ ہمارے حق کو ادا کریں گے، اور اگر ہم نے ان کے حق کو ادا نہیں کیا تو بڑھاپے میں یہ ہمارے حق ادا کریں مشکل ہے۔ ہم ان کے حق کو ماریں گے، وہ دیکھ کر سیکھے گا، وہ ہمارے حق کو مارے گا۔ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے اکابرین کی سیرت میں شیخ ابو حفص سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ ان کے باب میں لکھا ہے کہ ایک نوجوان آیا اپنے بیٹے کو لے کر اور شکایت کی شیخ ابو حفص سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ مجھے اس نے مارا ہے، یہ میرا بیٹا ہے اور مجھے اس نے مارا ہے۔ کہاں اٹھے ابو حفص سمرقندی کہ بیٹا ہو پر باپ پر ہاتھ چلائے، باپ کو مارے، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ بیٹے کو بلایا، بھائی تو نے کیوں مارا اپنے باپ کو؟ وہ خاموش رہا۔ پوچھا تو کیا کرتا ہے؟ کہا کہ میں گدھے پر سوار ہوتا ہوں، میرے پیچھے کتا ہوتا ہے اور آگے گائے بیل بھینس ہوتی ہے، میں اس کو چراتا ہوں۔ کب سے یہ دھندا ہے؟ جب سے سمجھدار ہوا تب سے یہی دھندا ہے۔ شیخ ابو حفص اپنے ان کے باپ سے کہنے لگے اللہ کا شکر ادا کر کہ تیرے بیٹے نے تجھے تھوڑا ہی مارا ہے، تو نے تو اس کی فطرت اور عادت اسلامی تعلیم سے محروم رکھ کر ایسا بنائی ہے کہ جب سے وہ شعور والا ہوا اس کے ہاتھ میں تو نے جانور تھما دیے، پیچھے کتا ہے، وہ گدھے پر سوار ہے اور جانور چرا رہا ہے۔ اب جانور کوئی حرکت کرتا ہے تو اس کو مارتا ہے، اب ایک دن تو اس کے سامنے آیا تو اس نے تجھے بھی جانور سمجھا اور جانور سمجھ کر تجھے مار دیا۔ اللہ کا شکر ادا کر کے تیرے سر کو نہیں پھوڑ دیا۔ بتلانا نہیں چاہتا کہ تربیت جو کرنی چاہیے تھی وہ تم نے نہیں کی، اور تربیت نہ کرنے کے بعد ایسا کر رہا ہے۔ آج کل ہمارا بھی حال ہے، بڑھاپا آتا ہے، بچے کو پکارتے ہیں، تربیت کوئی کی نہیں ہوتی ہے، اور بچے کو پکارتے ہیں وہ الٹا سلٹا بولتا ہے۔ تو دیکھو تربیت کرے یا نہ کرے، ماں باپ بلائے تو الٹا سلٹا بولنے جائز نہیں، حرام ہے۔ وہ جتنی بھی حق تلفی کرے ان کے لیے تو احترام ہی ہے، لیکن میں ماں باپ سے بھی ادب کے ساتھ عرض کروں گا اگر ان کو ہم نے دینی تعلیم تربیت کچھ نہیں کی اور اگر انہیں الٹا سلٹا جواب دیا تو بد دعا کرتے ہیں تیرا ایسا ہو، نے تیرا ویسا ہو، نے تو مر جاوے، نے تیری اولاد یہ ہو جائے، کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ حق تو ہم مارے اور پھر بد دعا کریں، یہ تو ہمارا دوگنا قصور ہے کہ پہلے تربیت نہیں کی اور اب بد دعا کر رہے ہیں۔ ذرا تربیت کر کے دیکھیے کیسا حال ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد حرام میں طواف کر رہے ہیں بیت اللہ شریف کا۔ طواف کرتے ہوئے ایک نوجوان کو تیز دھوپ میں دیکھا کہ ایک نوجوان مطاف میں داخل ہوا اور اپنے کندھے پر اپنی بوڑھی اماں ہے اور طواف کر رہا ہے تیز دھوپ میں، رمضان کا مہینہ ہے، روزہ ہے۔
ابن عمر نے دیکھا، کہا کہ نوجوان بیٹے کہاں سے آئے ہو؟ کہا کہ یمن سے آیا ہوں اور پیدل آیا ہوں اور اپنی ماں کو سوار کر کے آیا ہوں، اور نیت یہ ہے کہ بوڑھی ماں کو بیت اللہ کا طواف کراؤں۔ جب ابن عمر نے یہ پوچھا تو نوجوان کے دل میں آیا کہ بہت محنت کی ہے، ماں کے حقوق کا کچھ ادائی ماں کے جو حقوق ہے اس کی کچھ ادائیگی آج ہو گئی ہوگی۔ وہ نوجوان طواف سے فارغ ہونے کے بعد ابن عمر سے پوچھنے لگا، اے ابن عمر، میں اپنی ماں کو یمن سے لے کر آیا ہوں، کندھے پر ہیں، روزہ ہے، تیز دھوپ میں طواف کرایا ہے، کیا ماں کے جو حقوق مجھ پر ہے وہ ادا ہو گئے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ابن عمر رضی اللہ عنہما نے آنکھ اٹھا کر دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کہا، اے میرے بیٹے، تیری پیدائش کے وقت جو درد ذہ ہوا تھا اور اس تکلیف میں تیری ماں نے ایک معمولی چیخ لگائی تھی، خدائے پاک کی قسم یہ طواف سے اس چیخ کا بدلہ بھی ادا نہیں ہوا ہے۔ ہاں تو نے بڑا کام کیا ہے، تجھے اس کا اجر ملے گا، لیکن تو حق کی بات کر رہا ہے۔ ماں کا تو اتنا بڑا حق ہے کہ درد ذہ کی چیخ نے اس کے حق کو ادا کرنے سے قاصر کر دیا ہے۔ ماں باپ کا یہ حق ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے۔ آج جہاں بھی کوئی بات ہوتی ہے تو عام طور پر شکوہ شکایت یہی ہوتی ہے کہ اولاد نافرمان ہے، اولاد حق ادا نہیں کرتے، اولاد ہمارا خیال نہیں رکھتے۔ نہیں، ہمیں ان کو بنانا پڑے گا۔ اگر ہم نے ان پر محنت کی، ان کے حقوق کو ادا کیا، ان کی بہترین تربیت کی، ان کو اسلامی تعلیم اور آداب سے واقف کیا اور قرآن سنت کی روشنی میں بتایا کہ ماں کا کیا حق ہے، باپ کا کیا حق ہے، انشاءاللہ بڑھاپے میں دو کھانسی سن کر وہ اپنی نیند چھوڑ کر دوڑتا ہوا آئے گا، ابا کیا ہوا، امی کیا ہوا۔ لیکن ہم تو ان کے حق کو ادا کرنے کے لیے تیار نہیں، اور پھر پکارے کہ بیٹے پانی پلاؤ، بیٹے پانی پلاؤ، تو وہ بھی کہے گا بڈھا نہ سوتا ہے نہ سونے دیتا ہے۔ قصور ہمارا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ شانو ان کہی سنی باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت ساری بات باقی ہے، انشاءاللہ کل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ شانو کہی سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت ادب کے ساتھ نوجوان بیٹوں کو اور نوجوان بیٹیوں کو درخواست کروں گا کہ اگر غفلت کی وجہ سے ماں باپ کی طرف سے ہمارے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی ہوئی بھی ہے، پھر بھی ہمارے لیے صحیح نہیں ہے کہ ہم ماں باپ کے دل کو دکھائیں۔ دیکھو حدیث کا یہ بھی مفہوم ہے، جو آدمی ماں باپ کے دل کو دکھاتا ہے، ماں باپ کو ستاتا ہے، تو دنیا میں جتنے گناہ ہے، اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ گناہ کا بدلہ دنیا میں نہ دے، آخرت میں معاف کر دے یا سزا دے دے۔ لیکن ماں باپ کو ستانے اور تکلیف پہنچانے کا گناہ اتنا بڑا ہے کہ وہ تکلیف پہنچانے والا اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ اس کی سزا دنیا میں بھگت نہ لے، الا ہے کہ ماں باپ اس کو معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ شانہ ماں باپ کی صحیح قدر کی توفیق نصیب فرمائے، اولاد کی صحیح تربیت کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔